عمران جانتا تھا کہ شاگل بھوکے بیڑیے کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے گا، اسی لیے وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا تھا۔ بڑے سے ہال کمرے میں اس وقت خاصی رونق لگی ہوئی تھی۔ بلیک زیرو اور اس کا پورا گروپ جولیا، صفدر، نعمانی اور چوہان کلپ ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے دیوار کے ساتھ لگی لوہے کے بینچوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سر رابرٹ کا منصوبہ بے حد کامیاب رہا تھا۔ صفدر، جولیا، نعمانی اور چوہان سر رابرٹ کو اپنا ساتھی پرویز سمجھ کر اس کے داؤ میں آ گئے تھے۔ سر رابرٹ نے جہاز پر جانے سے پہلے منصوبے میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی تھی۔ بلیک زیرو اور ناٹران کو وہ اپنے ہمراہ نہیں لے کر گئے تھے، بلکہ وہ خود کرنل سنڈاری اور ملٹری انٹیلیجنس کے 10 مسلح افراد کے ساتھ جہاز میں پہنچے۔ انہوں نے جولیا، صفدر، نعمانی اور چوہان کو اکٹھا کر کے کرنل سنڈاری اور اس کے ساتھیوں کا تعارف کرانے کے بہانے ان سب پر آسانی سے قابو پا لیا۔ چونکہ وہ سر رابرٹ کی وجہ سے مطمئن تھے، اسی لیے آسانی سے مار کھا گئے۔ اور پھر سر رابرٹ نے خود ہی جہاز اور کشتی کے سامان کی پڑتال کی۔ چونکہ وہ اپنے سائنسی سامان کے متعلق اچھی طرح آگاہ تھے، اسی لیے انہوں نے اس سامان میں موجود ٹائم میزائل کو فوری طور پر ٹریس کر لیا۔ اور کرنل سنڈاری اس ٹائم میزائل کی کارکردگی سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے انہیں ساری صورتحال کا بخوبی علم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ انہیں لے کر اس ہال کمرے میں پہنچے۔ یہ ہال نما کمرہ ملٹری سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر تھا۔ شہری عمارت سے بلیک زیرو اور ناٹران کو بھی خصوصی گاڑی میں یہیں منگوا لیا گیا تھا، چنانچہ اب بلیک زیرو اور اس کا پورا گروپ موجود تھا۔ کرنل سنڈاری اور سر رابرٹ دونوں کا چہرہ اپنی فتح پر کھلا پڑ رہا تھا، جبکہ بلیک زیرو اور اس کے ساتھی دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی لوہے کی بینچوں پر خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب کے ہاتھ پشت پر کر کے کلپ ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے اور ان کے پیروں میں بھی زنجیر نما بیڑیاں ڈال دی گئی تھیں، اسی لیے وہ سب بے بس ہو کر رہ گئے تھے۔ میں سیکرٹ سروس کے چیف شاگل کو بلا لوں تاکہ ایک پوچھ گچھ اس کے سامنے ہو اور دوسرا اسے بھی معلوم ہو کہ جو کر کے دکھانا چاہیے تھی وہ ملٹری انٹیلیجنس نے کر کے دکھا دیا۔ کرنل سنڈاری نے سر رابرٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، بلا لو، کوئی حرج نہیں، سر رابرٹ نے کہا، اور کرنل سنڈاری ہال کے ایک کونے میں موجود ٹیلی فون سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ یس سر، دوسری طرف سے ملٹری انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کی آپریٹر نے کہا۔ سیکرٹ سروس کے چیف شاگل سے بات کراؤ جلدی، کرنل سنڈاری نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ لوگ بین الاقوامی مجرم ہیں، لیکن میں ان کا مقصد نہیں سمجھ سکا۔ یہ لوگ آخر زہریلی دلدلوں میں کیا کرنا چاہتے تھے؟ سر رابرٹ نے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کیا کرنا چاہتے تھے، اور جہاں تک میرا خیال ہے یہ مجرم نہیں ہیں، بلکہ ان کا تعلق پاکیزیہ سیکرٹ سروس سے ہے۔ بہرحال شاگل کے آنے کے بعد ہی اصل صورتحال واضح ہوگی، کیونکہ اس کا سابقہ پاکیزیہ سیکرٹ سروس سے پڑتا رہتا ہے۔ وہ شاید انہیں شکلوں سے بھی پہچانتا ہو، کرنل سنڈاری نے کہا۔ پاکیزیہ سیکرٹ سروس، سر رابرٹ نے حیران ہوتے ہوئے کہا، لیکن اس کا خاص آدمی تو علی عمران ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، وہ تو ان میں شامل نہیں ہے، سر رابرٹ نے کہا۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل سنڈاری ٹیلی فون کی طرف بڑھ گئے اور انہوں نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل سنڈاری اسپیکنگ، کرنل سنڈاری نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ سر، سیکرٹ سروس کے چیف سے بات کیجیے، آپریٹر نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی کلک کی ایک آواز کے ساتھ ہی شاگل کی آواز ابھری۔ یس چیف آف سیکرٹ سروس شاگل، ST-11 اسپیکنگ، دوسری طرف سے شاگل کی آواز ابھری۔ ST-11 کیا ہوا؟ 1100 کہیے، میں کرنل سنڈاری بول رہا ہوں، کرنل سنڈاری نے اپنے اور شاگل کے طے شدہ کوڈ دہراتے ہوئے کہا۔ یس کرنل سنڈاری فرمائیے، شاگل نے جواب دیا۔ چیف شاگل، آپ یہ خبر سن کر حیران تو ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے پاکیزیہ سیکرٹ سروس کا گروپ گرفتار کر لیا ہے، اور گرفتار بھی آپ کے علاقے سے کیا ہے، کرنل سنڈاری نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ پاکیزیہ سیکرٹ سروس کا گروپ گرفتار کر لیا ہے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، جبکہ میں خود ابھی چند لمحے پہلے پاکیزیہ سیکرٹ سروس کے گروپ کو گرفتار کر کے ہیڈ کوارٹر لے کر آیا ہوں، اور ابھی ہیڈ کوارٹر پہنچا ہی تھا کہ آپ کا فون آ گیا۔ شاگل کے لہجے میں حیرت تھی۔ کیا مطلب؟ کیا پاکیزیہ سیکرٹ سروس کے 2 گروپ کام کر رہے تھے؟ کرنل سنڈاری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ 2 نہیں، ایک ہی گروپ جسے میں نے گرفتار کیا ہے، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں، شاگل نے کہا۔ آپ نے مجھے فون پر کہا تھا کہ گلمرگ کھاڑی میں حکومت کے شعبہ ریسرچ کے آدمی کام کر رہے ہیں، اور آپ نے ان کے متعلق پوری طرح تسلی کر لی ہے، کرنل سنڈاری نے کہا۔ ہاں، ارے کہیں آپ نے ان سرکاری ملازموں کو تو پاکیزیہ سیکرٹ سروس کا گروپ سمجھ کر نہیں پکڑ لیا؟ میں ان کے متعلق پوری تحقیقات کر کے تسلی کر چکا ہوں، وہ حکومت کے آدمی ہیں، چیف شاگل نے کہا۔ آپ نے کس سے تسلی کی تھی؟ کرنل سنڈاری نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ چیف ایڈمنسٹریٹر آصف خان سے، اور میں نے ان کے ڈائریکٹر جنرل سے فون پر بات کی تھی، ان کے کاغذات بھی دیکھے تھے۔ کیوں؟ شاگل نے کہا۔ تو وہ آصف خان نقلی تھا، وہ اپنے اصل جہاز میں اس وقت میری قید میں ہے، اور باقی لوگ جو جہاز پر موجود تھے، جن میں ایک عورت بھی تھی، وہ سب اس وقت میری قید میں ہیں، اور ان کے میک اپ صاف ہو چکے ہیں۔
ان کے پاس سے ایک ایسا ہتھیار بھی برآمد ہو چکا ہے جسے وہ گن کریک کو تباہ کرنے کے لیے ساتھ لے کر آئے تھے۔ انہوں نے اپنی شاندار منصوبہ بندی سے آپ جیسے کو بھی ڈاج دے دیا تھا، لیکن وہ مجھے ڈاج نہیں دے سکے۔ آپ یہاں ملٹری ہیڈ کوارٹر میں ہو تشریف لے آئیں، سیکرٹری ٹھاکر صاحب بھی آ رہے ہیں، کرنل سنڈاری نے کہا۔ اس نے جان بوجھ کر سیکرٹری ٹھاکر کا نام لے دیا تھا کہ شاگل آ جائے، لیکن میں نے جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے وہ اصل پاکیزہ سیکرٹ سروس کے رکن ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر سیکرٹری ٹھاکر وہیں آ رہے ہیں تو میں اپنے گرفتار شدہ افراد کو بھی وہیں لے کر آتا ہوں۔ اس کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے کن لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور میں نے کن کو۔ سیکرٹری ٹھاکر صاحب پاکیزہ سیکرٹ سروس کو جانتے ہیں، ایک بار ان کا بھی ٹکراؤ ان سے ہو چکا ہے۔ شاگل اب بھی اپنی ہی بات پر قائم تھا۔ ٹھیک ہے، آئیے، اچھا ہے، ان سب کی ایک ہی قبر بن جائے گی، ہمیں زیادہ تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی۔ میں سیکیورٹی کو ہدایات دے دیتا ہوں، وہ آپ کو نہیں روکیں گے۔ کتنی دیر میں آپ پہنچ جائیں گے؟ کرنل سنڈاری نے کہا۔ گرفتار شدہ لوگ ابھی ویگن میں موجود ہیں، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ میں ہم پہنچ جائیں گے، شاگل نے کہا، اور کرنل سنڈاری نے اوکے کہہ کر کریڈل دبا دیا۔ پھر اس نے آپریٹر کو سیکرٹری ٹھاکر سے بات کرانے کے لیے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ شاگل بھی کسی گروپ کو گرفتار کر چکا ہے، اس کا اصرار ہے کہ اس کی گرفتار شدہ افراد پاکیزہ سیکرٹ سروس کے رکن ہیں، بہرحال وہ آ جائیں پھر دیکھ لیں گے، کرنل سنڈاری نے سر رابرٹ سے مخاطب ہو کر کہا، اور سر رابرٹ نے سر ہلا دیا۔ وہ کسی گہری سوچ میں غرق تھے، اور پھر تھوڑی دیر بعد کرنل سنڈاری سیکرٹری ٹھاکر سے بات کر رہا تھا۔ اس نے انہیں اپنے گرفتار شدہ آدمیوں کے ساتھ ساتھ شاگل کے متعلق بھی تفصیل سے بتا دیا۔ شاگل دھوکہ نہیں کھا سکتا، وہ کئی بار پاکیزہ سیکرٹ سروس سے ٹکرا چکا ہے۔ بہرحال آپ نے اچھا کیا کہ ان سب کو یہیں بلا لیا، میں ابھی پہنچ رہا ہوں، دوسری طرف سے سیکرٹری ٹھاکر نے کہا۔ اور پھر رابطہ ختم ہوتے ہی کرنل سنڈاری نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ ہاں تو سر رابرٹ، آپ کسی علی عمران کا ذکر کر رہے تھے، کرنل سنڈاری نے سر رابرٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، میں نے سنا تھا کہ وہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے، انتہائی ذہین آدمی ہے، مجھ جیسا آدمی بھی ذہانت میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سر رابرٹ نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس 2 گروپوں میں کام کر رہے ہوں، بہرحال اصل لوگ یہی ہیں جن سے خطرہ ہو سکتا تھا اور انہیں ہم نے گرفتار کیا ہے، کرنل سنڈاری نے کہا۔ اور پھر اسے اچانک سیکیورٹی کو شاگل کے متعلق ہدایات دینے کا خیال آ گیا تو وہ دوبارہ ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ کافرستانی سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچنے کے بعد انہیں ویگن سے نہ اتارا گیا، بلکہ ویگن وہیں کچھ دیر تک رکی رہی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ حرکت میں آئی اور پھر ہیڈ کوارٹر سے باہر سڑک پر آ گئی۔ عمران حیران تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، انہیں کہاں لے کر جایا جا رہا ہے، اور ابھی تک شاگل کی شکل بھی اسے نظر نہیں آئی تھی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ ہیڈ کوارٹر میں پہنچتے ہی شاگل پاگلوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے گا، لیکن اب انہیں وہاں سے نکال کر کہیں اور لے جایا جا رہا تھا۔ چونکہ وہ سب ویگن کے فرش پر پڑے ہوئے تھے، اس لیے انہیں اس بات کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ویگن کس علاقے سے گزر رہی ہے، لیکن عمران جو کہ کافرستانی دارالحکومت کے چپے چپے سے اس طرح واقف تھا جیسے پاکیزائی دارالحکومت سے، اس لیے اس نے ہیڈ کوارٹر سے نکلنے کے بعد تمام تر توجہ اس اندازے پر مرکوز کر دی کہ ویگن ہیڈ کوارٹر سے نکل کر کس طرف مڑی اور کتنے فاصلے پر مڑ رہی ہے۔ باہر سے ٹریفک کا شور بھی اس کے اندازے میں مدد دے رہا تھا، اور پھر اچانک اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ویگن ملٹری چھاؤنی کی طرف جا رہی ہے، جہاں سے درہ بکرما کا علاقہ نزدیک ہی تھا۔ اور پھر ویگن ایک عمارت میں روک لی گئی۔ اس کے بعد سیکرٹ سروس کے ارکان نے انہیں پہلے کی طرح اٹھا کر ویگن سے باہر نکالا تو عمران کے اندازے کی تصدیق ہو گئی، وہ واقعی ملٹری چھاؤنی میں ہی تھے۔ اور تھوڑی دیر بعد انہیں ایک ہال نما کمرے میں لے جایا گیا، اور وہاں پہنچتے ہی عمران کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے سامنے بیٹھے ہوئے بلیک زیرو صفدر جولیا نعمانی اور جوہان کو دیکھ لیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ پورا منصوبہ ہی فیل ہو چکا ہے، نہ صرف فیل ہو چکا ہے بلکہ وہ سب اس منصوبے میں بری طرح ناکام رہے تھے۔ بینچ کے ساتھ رکھی ہوئی کرسیوں پر انہیں بٹھا دیا گیا، چونکہ ان کے جسم بے بس تھے اسی لیے وہ کرسیوں پر پھنس کر بیٹھے رہے۔ شاگل ہال میں موجود تھا اور کسی اور آدمی سے بات کر رہا تھا۔ اسی لمحے عمران کی نظریں ایک طرف کھڑے سر رابرٹ پر پڑیں اور وہ چونک پڑا۔ بلیک زیرو کو وہ اپنی اصل شکل میں ہال میں داخل ہوتے ہی دیکھ چکا تھا، اسی لیے اب سر رابرٹ کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ ان لوگوں کے گرفتار ہونے کی وجہ کیا ہونی ہے۔ اس سے اب ناٹران پر غصہ آ رہا تھا، جس کے ذمے اس نے سر رابرٹ کو اغوا اور قید میں رکھنے کا کام لگایا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس سے حماقت ہوئی ہے اور سر رابرٹ نہ صرف قید سے نکل آیا تھا بلکہ شاید اسی کی وجہ سے یہ سارا کھیل بگڑا ہے، کیونکہ سر رابرٹ کو نہ صرف وہ اچھی طرح جانتا تھا بلکہ سر رابرٹ کے ساتھ اس کے دیرینہ تعلقات تھے۔ وہ اگر چاہتا تو سر رابرٹ کو اپنے مشن میں مدد کے لیے تیار کر لیتا، بلکہ انتہائی خفیہ مشن کی وجہ سے اس نے یہی مناسب سمجھا
کہ اسے قید کر کے بلیک زیرو کو اس کی جگہ دے دی جائے۔ یہ پاکستانی تو نہیں مسٹر شاگل، یہ تو یورپین ہے، کرنل سنڈاری نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ میک اپ میں ہیں، شاگل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ایک اور آدمی اندر داخل ہوا، وہ سب معطب ہو گئے۔ کرنل سنڈاری نے آنے والے کا سر رابرٹ سے تعارف کرایا۔ آنے والے کو عمران پہلے سے جانتا تھا، وہ اسپیشل سیکرٹری ٹھاکر تھا۔ ایک کیس میں وہ اس سے ٹکرا چکا تھا، اور پھر کرنل سنڈاری کے ہمراہ سر رابرٹ کی آمد، اور پھر آصف خان کی گرفتاری اور جہاز پر موجود لوگوں اور نقلی سر رابرٹ کی گرفتاری کی تفصیلات سیکرٹری ٹھاکر کو بتائی گئیں، اور اس کے ساتھ ایک الماری میں رکھا ہوا ٹائم میزائل بھی سیکرٹری ٹھاکر کو دکھایا، جس کے ذریعے گن کریک کو تباہ کیا جانا تھا۔ ویری گڈ سر رابرٹ اور کرنل سنڈاری، آپ دونوں نے واقعی انتہائی شاندار کارنامہ سر انجام دیا ہے، سیکرٹری ٹھاکر نے بڑے پرجوش انداز میں کرنل سنڈاری اور سر رابرٹ کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ اور عمران کو معلوم ہو گیا کہ کرنل سنڈاری ملٹری انٹیلیجنس کا چیف ہے۔ اس کے بعد شاگل نے اپنی رپورٹ دی۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس سے ان لوگوں پر شک ہوا اور وہ انہیں لے کر ہیڈ کوارٹر لے آیا، لیکن یہ لوگ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر ایک مخبر نے عمران کو فون بوتھ میں دیکھ لیا۔ اس کے بعد اس نے عمران کا تعاقب کیا اور داراب کالونی کی اس کوٹھی تک پہنچ گیا جہاں عمران اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ شاگل نے بتایا کہ پہلے تو اس کا اس کوٹھی پر زبردست ریڈ کرنے کا پروگرام بنایا، لیکن کوٹھی کا محلِ وقوع دیکھ کر اسے خیال آیا کہ اس کوٹھی سے نکلنے کا خفیہ راستہ ضرور ہوگا، اسی لیے اس نے دوسرا حربہ اختیار کیا اور جسم کو فوری طور پر سن کر دینے والی گیس کے فائر کوٹھی کے اندر کیے، اور اس کے بعد گیس ماسک پہن کر اندر داخل ہوئے۔ عمران اور اس کے ساتھی اس وقت بستروں میں آرام کر رہے تھے، اسی لیے ان کا مشن کامیاب رہا اور وہ انہیں گرفتار کر کے ہیڈ کوارٹر لے آئے۔ وہاں کرنل سنڈاری کا فون ملا تو وہ انہیں لے کر یہاں آ گئے ہیں۔ شاگل نے اس ساری کہانی میں سے اپنی حماقتوں کا ذکر سرے سے ہی گول کر دیا تھا۔ گڈ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو گروپوں میں کام کر رہے تھے، سیکرٹری ٹھاکر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، جہاں تک میں سمجھا ہوں انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی سیکرٹ سروس اور ملٹری انٹیلیجنس کو الجھائے رکھے، جبکہ نقلی سر رابرٹ اور اس کے ساتھی سائنسی ریسرچ کے بہانے میزائل کے ذریعے گن کریک کو تباہ کر دیتے، شاگل نے کہا۔ اوکے مسٹر شاگل، اب آپ اپنے قیدیوں کے اصلی چہرے سامنے لے کر آئیں، سیکرٹری ٹھاکر نے کہا۔ میں میک اپ واشر کو بلاتا ہوں، کرنل سنڈاری نے کہا، اور پھر اس کے حکم پر میک اپ صاف کرنے کی جدید مشین کے سامنے عمران اور اس کے ساتھیوں کے میک اپ صاف کر دیے گئے۔ سر رابرٹ کی نظریں عمران پر جمی ہوئی تھیں، اور پھر جیسے ہی سر رابرٹ کی نظریں عمران کی نظروں سے ٹکرائیں، عمران نے اس سے آنکھ مار دی۔ وہ آسانی سے پلکیں جھپک سکتا تھا، اسی لیے اسے آنکھ کا کونا دبانے میں کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ سر رابرٹ نے بوکھلا کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ یہ اصلی عمران نہیں ہو سکتا، اسے تو بولنے کا مرض ہے، جبکہ یہ تو بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے، سیکرٹری ٹھاکر نے غور سے عمران کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جناب، سن کر دینے والی گیس کی وجہ سے یہ زبان کو حرکت دے نہیں سکتا، اسی لیے مجبوراً خاموش ہے، شاگل نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو پھر اس کی زبان کو حرکت میں لاؤ تاکہ میں اس سے بات کروں۔ میں یہ چیک کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اصلی عمران ہے۔ اگر یہ اصلی ہے تو پھر میں اس کو اپنے ہاتھ سے گولی ماروں گا، میں نے اس سے ایک حساب چکانا ہے، سیکرٹری ٹھاکر نے سخت لہجے میں کہا۔ کرنل سنڈاری، کیا یہاں الائیوم 6 کے انجیکشن مل جائیں گے؟ شاگل نے کرنل سنڈاری سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں کیوں؟ کرنل سنڈاری نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ وہ انجیکشن انہیں لگوا دیں، یہ درست ہو جائیں گے، لیکن پہلے ان کے ہاتھوں اور پیروں کو جکڑ دیں اور اپنے آدمیوں کو اندر بلا لیں، یہ دنیا کے خطرناک ترین افراد ہیں، شاگل نے کہا۔ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے نہیں، بہرحال ٹھیک ہے، ویسے ہی ہوگا جیسے آپ کہہ رہے ہیں، کرنل سنڈاری نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اور شاگل نے منہ پھیر لیا۔ اب وہ اپنے ہونٹ بینچ رہا تھا، وہ سیکرٹری ٹھاکر کی وجہ سے خاموش تھا، ورنہ شاید وہ اپنی توہین پر اس طرح خاموش نہ رہتا۔ تھوڑی دیر بعد عمران اور اس کے ساتھیوں کے پیروں میں ویسے ہی زنجیریں ڈال دی گئیں جیسے کہ بلیک زیرو اور اس کے ساتھیوں کے پیروں میں پہلے سے موجود تھیں۔ ان کے دونوں بازو بھی پیچھے کر کے کلائیوں میں کلپ ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں اور اس کے بعد انہیں انجیکشن لگا دیے گئے۔ سیکرٹری ٹھاکر اب عمران کے سامنے کھڑا تھا، وہ شاید عمران سے بات کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ بے چین تھا۔ انجیکشن لگنے کے چند لمحوں بعد عمران کو اپنے جسم میں حرکت محسوس ہوئی۔ سن کر دینے والی گیس کا اثر ختم ہو رہا تھا۔ عمران دیکھ چکا تھا کہ ہال نما کمرے میں کرنل سنڈاری، شاگل اور سیکرٹری ٹھاکر کے علاوہ اور کوئی آدمی موجود نہیں تھا، لہٰذا وہ قدرے مطمئن تھا۔ کسی کو خاموش کرانے کا بڑا کامیاب نسخہ ہے، کیا تم نے اسے کبھی اپنی بیوی پر آزمایا ہے؟ مسٹر شاگل، میں نے سنا ہے تمہیں گالیاں دینے سے اس کی زبان 1000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے، عمران نے اچانک شاگل سے مخاطب ہو کر کہا۔ شٹ اپ یو نان سینس، میں تمہاری بوٹیاں اڑا دوں گا، شاگل نے بپرے ہوئے لہجے میں کہا۔
ٹھیک ہے، تم بوٹیاں اڑانے میں لگے رہنا اور ہمارا تیسرا گروپ گن کریک کے پرزے اڑانے میں لگا رہے گا، کم از کم حساب تو برابر ہونا چاہیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، کیا تمہارا تیسرا گروپ بھی ہے؟ سیکرٹری ٹھاکر اچھل پڑے، جبکہ شاگل اور کرنل سنڈاری بھی چونک پڑے۔ یہ بکواس کر رہا ہے سر، یہ اس طرح ہمیں ڈانٹ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے وقت ضائع کرنے کی بجائے بہتر یہی ہے کہ ان سب کو گولیوں سے بھون ڈالنا چاہیے، شاگل نے تیز لہجے میں کہا۔ اگر میں ڈانٹ دے رہا ہوں تو سر رابرٹ اصل بات بتا دیں گے۔ کیوں سر رابرٹ؟ ویسے میں نے اپنا رول بہترین انداز میں ادا کیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مم، میں نے رول ادا کیا ہے؟ کیا مطلب، کیا بکواس ہے؟ سر رابرٹ نے چونک کر کہا۔ لیکن عمران سر رابرٹ کے متعلق شک جو بیچ بونا چاہتا تھا وہ بویا جا چکا تھا۔ سیکرٹری ٹھاکر، شاگل اور کرنل سنڈاری اب عمران کے بجائے سر رابرٹ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ کوئی بات نہیں یار، جب ہم اپنی اصلی شکلوں میں آ گئے ہیں تم کیوں نکلی رہنے پر مصر ہو؟ ہمایارہ دوزخ، ہمایارہ بحشت، عمران نے کہا، اور اس کی اس بات نے واقعی ایٹم بم جیسا اثر کیا۔ شاگل نے بجلی کسی تیزی سے ریوالور نکالا اور انتہائی پھرتی سے سر رابرٹ کی گردن سے ریوالور لگا دیا۔ چونکہ ہال میں اور کوئی مسلح آدمی موجود نہیں تھا، اس لیے ظاہر ہے یہ کارروائی بھی اسے ہی کرنی پڑی۔ خبردار، ہاتھ اٹھا لو، ہم اس موقع پر کوئی رسک نہیں لے سکتے، شاگل نے چیختے ہوئے کہا، اور سر رابرٹ کی آنکھیں غصے اور حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ وہ شاید تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک بھی ہو سکتا ہے۔ چلو ادھر کرسی پر بیٹھو، خبردار اگر کوئی غلط حرکت کی۔ شاگل سر رابرٹ کو بازو سے پکڑے عمران کے ساتھ والی کرسی کی طرف دھکیل کر لے آیا۔ سیکرٹری ٹھاکر خاموش کھڑے تھے، جبکہ کرنل سنڈاری اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ ایسی سچویشن میں وہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر واقعی سر رابرٹ نکلی ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کیا رہ جائے گا؟ عمران کے ساتھی حیرت سے اس نئے موڈ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ عمران کا اس سارے ڈرامے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ میک اپ واشر منگواؤ کرنل سنڈاری، شاگل نے سر رابرٹ کو کرسی پر بٹھاتے ہوئے چیخ کر کہا۔ وہ شاید کرنل سنڈاری سے اپنی توہین کا بدلہ لینے کے لیے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی پرجوش نظر آ رہا تھا۔ بہرحال سر رابرٹ کرنل سنڈاری کا ساتھی تھا اور اسے معلوم تھا کہ اگر سر رابرٹ نکلی نکل آتا ہے تو پھر کرنل سنڈاری کا سب کیا کرایا حق ہو جائے گا۔ تم مجھ پر شک کر کے سخت حماقت کر رہے ہو، تم پچھتاؤ گے، سر رابرٹ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ خاموش رہو، ابھی پتہ چل جاتا ہے، شاگل نے مڑ کر تیز لہجے میں کہا۔ کرنل سنڈاری اس سارے واقعے سے اتنا پریشان ہوا کہ وہ میک اپ واشر لانے کے لیے خود ہی کمرے سے نکل گیا، اور پھر جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا عمران یکلہت اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بتاتا ہوں کہ یہ اصل میں کون ہے، عمران نے بڑے تیز لہجے میں کہا۔ تم بیٹھو ورنہ گولی مار دوں گا، شاگل غصے سے بپھرے ہوئے انداز میں ریوالور لہراتا ہوا سر رابرٹ سے ہٹ کر عمران کی طرف لپکا۔ لیکن دوسرا لمحہ شاگل اور سیکرٹری ٹھاکر کے لیے انتہائی حیرت انگیز ثابت ہوا، کیونکہ شاگل کے ہٹتے ہی سر رابرٹ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور عمران کی طرف بڑھتا ہوا شاگل یکلہت سر رابرٹ کے طاقتور بازوؤں کی گرفت میں آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ریوالور بھی سر رابرٹ کے قبضے میں تھا۔ خبردار، میں گردن میں سوراخ کر دوں گا، سر رابرٹ شاگل کو سینے سے چمٹائے تیزی سے دیوار کی طرف کھسکتا چلا گیا۔ اسی لمحے شاگل بجلی کسی تیزی سے نیچے جھکا اور سر رابرٹ اس کے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا سامنے کھڑے سیکرٹری ٹھاکر سے پوری طاقت سے جا ٹکرایا اور وہ دونوں چیختے ہوئے فرش پر گر گئے۔ شاگل نے واقعی خوبصورت داؤ استعمال کیا تھا، لیکن اسی لمحے عمران پوری قوت سے گھوما اور اس کے پیچھے بندھے ہوئے بازو لاٹھیوں کی طرح سیدھے ہو کر پوری قوت سے شاگل کے جسم سے ٹکرائے اور شاگل سیدھا ہوتا ہوا سائیڈ کی دیوار سے جا ٹکرایا، اور عمران اس کے ساتھ ہی بجلی کسی تیزی سے اپنی جگہ سے اچھلا اور اس نے اپنے بازوؤں کو کسی بازیگر کی طرح نیچے کر کے آگے کیا اور اس کے دونوں پیر بازوؤں کے حلقے کے اندر چلے گئے۔ اس طرح اب اس کے بندھے ہوئے بازو اس کے جسم کے سامنے آ گئے۔ گو اس طرح بازو مڑ گئے تھے، لیکن ظاہر ہے ایسی حالت خاصی تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن عمران کے چہرے پر کسی تکلیف کے دور دور تک آثار نہیں تھے۔ بازو آگے آتے ہی عمران تیزی سے جھکا اور پھر اس نے نزدیک ہی پڑا ہوا وہ ریوالور اٹھا لیا جو سر رابرٹ کے ہاتھوں سے اچھل کر سیکرٹری ٹھاکر سے ٹکراتے وقت عمران کے سامنے آ گرا تھا۔ خبردار، تم تینوں ہاتھ اٹھا لو ورنہ، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں غراتے ہوئے کہا، اور سر رابرٹ اور سیکرٹری ٹھاکر جو اس وقت اٹھ کر کھڑے ہو چکے تھے دانت پیس کر رہ گئے۔ شاگل بھی دیوار سے ٹکرا کر اب اٹھ رہا تھا۔ ہاتھ اٹھا دو ورنہ، عمران ایک بار پھر غرایا۔ اس بار سر رابرٹ نے ہاتھ اٹھائے، لیکن سیکرٹری ٹھاکر اسی طرح ہونٹ بینچے کھڑا رہا۔ شاید وہ اپنے عہدے کی وجہ سے اس طرح ہاتھ اٹھانے میں توہین محسوس کر رہا تھا، مگر دوسرے لمحے خوفناک دھماکہ ہوا۔
اور سیکرٹری ٹھاکر چیختا ہوا اچھل کر پشت کے بال فرش پر گرا۔ گولی اس کے سینے پر پڑی تھی اور اب وہ فرش پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ تم بھی ہاتھ اٹھا لو شاگل ورنہ، عمران نے پہلے سے زیادہ سخت لہجے میں کہا اور شاگل نے فوراً ہاتھ اٹھا لیے۔ سر رابرٹ جلدی کرو، میری کلائیوں کے درمیان کلپ ہتھ کڑی کا بٹن پریس کرو جلدی، لیکن سائڈ سے آ کر عمران نے ریوالور کا رخ شاگل کی طرف کرتے ہوئے سر رابرٹ سے مخاطب ہو کر کہا، اور سر رابرٹ نے جلدی سے سائڈ میں ہوتے ہوئے عمران کے حکم کی تعمیل کرنی چاہی، لیکن وہ غلط سمت میں آئے اور اسی لمحے دروازہ کھلا اور کرنل سنڈاری میک اپ واشر مشین ہاتھ میں اٹھائے اندر داخل ہوا۔ سر رابرٹ دروازے کے سامنے تھا، اس لیے عمران دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی تیزی سے مڑا۔ وہ شاید آنے والے کو کور کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے اچانک مڑنے سے سر رابرٹ کو تیزی سے ایک طرف ہٹنا پڑا اور شاگل نے اسی لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ وہ دروازے سے صرف چند گز کے فاصلے پر تھا۔ ریوالور کی نال اپنے سائڈ سے ہٹتے ہی اس نے یکلہت چھلانگ لگائی اور دروازے کی دہلیز میں حیرت سے بت بنے کھڑے کرنل سنڈاری کو دھکیلتا ہوا باہر جا گرا۔ عمران نے فائر تو کیا، لیکن فائر حالے گیا۔ چند لمحوں میں باہر راہداری میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں ابھریں۔ سر رابرٹ جلدی سے دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دیں، جلدی کریں، عمران نے چیخ کر سر رابرٹ سے کہا، اور سر رابرٹ بوکھلائے ہوئے انداز میں دروازے کی طرف دوڑے اور دوسرے لمحے اس نے جلدی سے دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، اسی لیے دروازہ مخصوص ساخت کا تھا اور عمران کو یقین تھا کہ وہ اب آسانی سے اسے نہیں توڑ سکیں گے۔ عمران کے اپنے پیروں میں بیڑیاں تھیں، ورنہ وہ شاگل اور کرنل سنڈاری کو اس طرح کم از کم بھاگنے نہ دیتا۔ جلدی کریں، میرے ہاتھ کھولیں، عمران نے دروازہ بند ہوتے ہی کہا، اور سر رابرٹ اسی طرح بوکھلائے ہوئے انداز میں واپس پلٹے اور پھر کلپ ہتھ کڑی کا درمیانی بٹن دبا کر عمران کے ہاتھ آزاد کر دیے۔ عمران نے بازو سیدھے ہوتے ہی انتہائی پھرتی سے زنجیر والی بیڑی کو بھی اسی طرح مکینیکل انداز میں کھول دیا۔ جلدی کریں، میرے ساتھیوں کے ہاتھ اسی طرح آزاد کریں، جلدی، ہری آپ، عمران نے چیخ کر سر رابرٹ سے کہا اور خود بھی تیزی سے بلیک زیرو کی طرف بڑھا، جبکہ سر رابرٹ اسی طرح بوکھلائے ہوئے انداز میں صفدر کی طرف بڑھے۔ پھر عمران اور سر رابرٹ نے انتہائی پھرتی دکھاتے ہوئے چند ہی لمحوں میں سب کے ہاتھ آزاد کر دیے اور اپنے اپنے پیروں کی بیڑیاں انہوں نے کھول دیں۔ اسی لمحے راہداری میں بہت سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ شاید دروازے کا ساؤنڈ پروف سسٹم لیک تھا، اس لیے ساؤنڈ پروف کمرہ ہونے کے باوجود باہر سے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ دروازے کے سامنے سے ہٹ جاؤ، سائڈ کی دیواروں میں ہو جاؤ، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی بجلی کسی تیزی سے سائڈوں میں ہوتے چلے گئے۔ دوسرے لمحے دروازے پر فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ عمران تیزی سے اس الماری کی طرف بڑھا جس میں سے ٹائم میزائل نکال کر کرنل سنڈاری نے سیکرٹری ٹھاکر کو دکھایا تھا اور پھر واپس رکھ دیا تھا۔ عمران نے جیسے ہی الماری کھولی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بڑی اور گہری الماری کے نچلے بڑے خانے میں اسٹین گنوں کے ساتھ ساتھ حادثے خوفناک میزائل موجود تھے۔ الماری کے اوپر ایمرجنسی کا لفظ لکھا ہوا تھا۔ عمران نے اسٹین گن اور ان کا میگزین نکال کر اپنے ساتھیوں کی طرف پھینکا۔ چند ہی لمحوں میں وہ سب اسٹین گنوں سے مسلح ہو چکے تھے۔ عمران نے اپنی جیبوں میں بم منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ باقی بم اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیے۔ اب دروازے پر ہونے والی فائرنگ رک چکی تھی۔ شاید انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ ساؤنڈ پروف مخصوص ساخت کے دروازے پر گولیاں اثر نہیں کریں گی۔ عمران نے اسلحہ تقسیم کرنے کے بعد ریوالور ایک جیب میں ڈالا اور ٹائم میزائل نکال کر اسے اپنے کوٹ کی اندرونی بڑی جیب میں اچھی طرح پھنسا دیا۔ گو اس کا کوٹ حادثہ بھرا ہوا لگ رہا تھا اور اس کی ایک سائیڈ وزن سے جھک گئی تھی، لیکن کم از کم عمران کے ہاتھ تو آزاد ہو چکے تھے۔ یہ تم نے مجھے، سر رابرٹ نے عمران سے مخاطب ہو کر کچھ کہنا چاہا۔ ابھی خاموش رہیں سر رابرٹ، گلے شکوے زندہ رہے تو ضرور کر لیں گے، فی الحال ہم سب کی موت زندگی کا مسئلہ درپیش ہے، عمران نے گراتے ہوئے جواب دیا اور سر رابرٹ منہ بنا کر خاموش ہو گئے۔ سنو، اب ہم نے کمانڈو ایکشن کرتے ہوئے چھاؤنی سے نکلنا ہے۔ جس ہال میں ہم موجود ہیں اس کی شمالی سمت میں ملٹری کا ہیلی پیڈ ہے، وہاں لازماً کوئی نہ کوئی ہیلی کاپٹر ہمیں مل جائے گا، اسی لیے پوری طرح تیار رہو، جو نظر آئے اڑا دینا، عمران نے چیخ کر کہا۔ اسی لمحے راہداری سے شاگل کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، وہ کسی کو دروازے پر بم پھینکنے کی ہدایات دے رہا تھا۔ عمران نے انتہائی پھرتی سے جیب سے بم نکالا اور دانتوں سے پن کھینچ کر پوری قوت سے دروازے پر مار دیا، اور شاید دوسری طرف سے پھینکے جانے والا بم بھی عین اسی لمحے دروازے سے ٹکرایا تھا۔ اس کا اندازہ عمران نے انتہائی خوفناک اور زوردار دھماکے سے لگایا تھا، اس قدر شدید زوردار دھماکے سے وہ سب لڑکھڑا گئے۔ خوفناک دھماکے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔